السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورۃ ملک آیت نمبر 2۔ اس میں موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں حسن عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ سورۃ روم آیت نمبر 50۔ اب تم رحمت خدا کے ان آثار کو دیکھو کہ وہ کس طرح زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور اسی کے لیے عمل انجام دو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا آخرت نیک لوگوں کی کامیابی ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے اور نیک عمل آخرت کی زینت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کو دوام نہیں۔ قرآن و روایات اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ دنیا فقط ایک گزرگاہ ہے۔ انسان کو ہمیشہ آخرت کی فکر میں رہنا چاہیے۔ آج عمل کا دن ہے اور کل حساب کا۔ جزا و سزا کا دار و مدار عمل پر ہے، جیسا عمل ویسی ہی جزا و سزا۔ روایات اور قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے بہتر آخرت ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں آخرت میں بہتر جزا عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل میں ایک متقی اور پرہیزگار عابد 200 سال اپنی عمر عبادت الہی میں گزار چکا تھا۔ اس نے خدا سے دعا کی کہ خدایا ابلیس کو دکھا دے۔ اچانک اس کے قریب ایک بوڑھا شخص ظاہر ہوا۔ عابد نے پوچھا تم کون ہو؟ بوڑھے نے کہا میں ابلیس ہوں۔ عابد نے کہا تم میرے پاس اس سے پہلے کیوں نہیں آئے مجھے فریب دینے کے لیے؟ ابلیس نے کہا کئی بار آیا لیکن تم میرے جال میں نہ پھنس سکے۔ عابد کیوں؟ ابلیس نے کہا کیونکہ تم ہمیشہ عبادت الہی میں مشغول رہتے اور ہمیشہ اس فکر میں رہتے کہیں اسرائیل نہ آ جائے، اور میں گناہ و معصیت میں مبتلا ہوں، اس وجہ سے میں تم پر مسلط نہ ہو سکا۔ اسی وجہ سے خدا نے تمہاری 200 سال عمر کی اور مزید تمہاری 200 سال کی عمر بڑھا دی ہے، گویا تمہاری عمر 400 سال ہے۔ یہ کہہ کر ابلیس غائب ہو گیا۔ عابد سوچنے لگا اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ 200 سال میری عمر ابھی باقی ہے، کیوں اپنے آپ کو دنیاوی لذت سے محروم رکھوں؟ گویا عابد آخرت کو بھول گیا۔ 100 سال عیش و عشرت میں گزارتا ہوں اور باقی 100 سال عبادت و اطاعت الہی میں گزاروں گا۔ اس غلط فکر نے عابد کو عبادت سے دور کر دیا اور دنیا کی طرف متوجہ ہوا۔ آہستہ آہستہ وہ گناہ کا مرتکب ہونے لگا اور ایک دفعہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ ملک الموت اسرائیل اس کے قریب آ رہا ہے۔ عابد نے اسرائیل سے کہا میری 200 سال عمر ہے، تم اتنی جلدی میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ اسرائیل نے کہا بے شک تمہاری عمر 200 سال تھی، لیکن عبادت کی دوری اور گناہوں کی انجام دہی کی وجہ سے تمہاری عمر کم ہو گئی ہے۔ تم آخرت کو بھول گئے اور دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اسی طرح نادان عابد کی عاقبت و آخرت خراب ہو گئی۔ دعا کریں رب کریم سے کہ خدایا ہماری عاقبت کو بخیر فرما۔